وچولا ادھوری محبت۔ ہمارا گھرانہ 4 بھائی اور 2 بہنوں پر مشتمل تھا، جن میں سے میں سب سے چھوٹا تھا، اور میرے بچپن میں ہی میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اور اوپر سے غریبی کو تو جیسے ہم سے عشق تھا۔ ہمارے چچا کا گھر ہمارے گھر سے بہتر تھا، جس میں 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ یوں تو ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر ان کے پاس وقت کے مطابق ہر چیز تھی۔ ان کے حالات تو اچھے تھے، مگر تیور خراب تھے۔ ہمارے چچا جان کی تو اتنی نہیں چلتی تھی جتنی چچی اور چچا زاد بہنوں کی چلتی تھی، اور ہم ان کو ایک نظر نہیں پاتے تھے، اور اکثر ہم کو تنزیہ الفاظ کا سامنا رہتا تھا۔ ہمیں شرم آتی ہے کسی کو بتاتے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے حالات ایسے کہ صبح کا کھانا اگر مل گیا تو باقی کا کوئی علم نہیں کہ کیا بنے گا۔ خیر وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ہمارے والد کو کسی نہ کسی طرح عرب ملک کا ویزا مل گیا۔ اس طرح وہ میری 2-3 سال کی عمر میں ہی دیار گھر چلے گئے۔ حالات بہتر ہونے کی امید ہوئی اور رب نے اپنا کرم کیا، پھر ایک بھائی بھی چلا گیا اور پھر دوسرا۔ غرض یہ کہ جو پہلے ہم پر ہنستے تھے اب ہم کو دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گئے تھے۔ وقت اپنی تیزی کے ساتھ گزرتا رہا اور میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وقت کی تلخیوں سے بچا رہا، کیونکہ مجھ سے سب بڑے میرا خیال رکھتے اور جو ان کی بساط میں ہوتا اس سے زیادہ ہی میرے لیے کرتے تھے۔ میرے ایک بھائی کو عرب ملک سے بھی یورپ کا ویزا مل گیا، وہ وہاں چلا گیا، اور اسی دوران ابو کو بھی بھائیوں نے واپس گھر بھیج دیا کہ اب آپ کے آرام کے دن ہیں، اور اس دن سے جو تقریباً 25 سال بنتے ہیں ابو نے کوئی کام نہیں کیا، بھائیوں نے سب سنبھال لیا۔ ہم حالات کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں میں کم ہی جاتے تھے، اور شاید اسی لیے وہ بھی ہمارے پاس نہیں آتے تھے، لیکن جب وقت بدلا تو ان کا بھی اصرار بڑھا کہ آپ آیا کریں اور بچوں کو بھی لایا کریں۔ ایک خالہ سے تو ہم کو بہت پیار تھا اور وہ بھی ہم سے بہت بہت پیار کرتی تھی۔ ان کا نام بشرا تھا۔ ان کے بچے اور خالو کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہم اگر کبھی جاتے تو ادھر ہی رہتے تھے، اور ہماری دوسری خالہ سغرا بھی کچھ ہی دوری پر تھی، مگر ہم وہاں نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ بڑا گھر ہونے کی وجہ سے خود کو سب سے اونچا سمجھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میری خالہ بشرا کا بیٹا مجھ کو لینے آ گیا کہ تم ہمارے پاس چھٹیاں گزارو۔ میں چلا گیا، ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن خالہ بشرا دوسری خالہ کے گھر جا رہی تھی کسی کام سے، تو وہ مجھ کو بھی ساتھ لے لیا۔ پہلی دفعہ میں ان کے گھر گیا تو سب ملے، سب کزنیں اور کزن بھی پاس تھے، مگر ان کے گھر ایک اور لڑکی کام کر رہی تھی جس نے اپنے آنے کے اوپر سے دیکھ کر سرسری سا سلام کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگی، میں نے سوچا کام والی ہے۔ خیر ہم کچھ گھنٹے رکے اور پھر واپس گھر آ گئے، لیکن گھر آ کر میرا دھیان اسی طرف تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور بڑے بڑے ہونٹ، اور ان ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں بھول رہی تھی۔ 1-2 دفعہ پھر ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو جب بھی گئے وہ صفائی ہی کر رہی ہوتی، بالکل اسی انداز سے سلام کر کے اپنے کام میں لگی رہتی۔ گھر آ کر میں نے خالہ سے کہا کہ وہ کام کرنے والی کون ہے؟ خالہ نے جواب دیا کہ الو، کام کرنے والی بھی تیری کزن ہی ہے۔ نوشی اس کا نام تھا، مگر زیادہ بولتی نہیں، بس چپ چپ سی رہتی ہے۔ پھر کیا، پھر تو میرا دل کرتا کہ خالہ مجھے کسی آنے بہانے سے ادھر بھیجتی رہے۔ میرا کزن ہر وقت گھر میں رہتا، اس لیے کبھی بھی اس سے سلام کے علاوہ بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو ایک خط لکھتا ہوں اور حال دل سنا ڈالتا ہوں۔ ہمت کر کے ایک لمبا سا خط لکھا اور اپنی خالہ بشرا کے چھوٹے بیٹے نوید کو دے دیا کہ دے آؤ۔ ہم سب ہم عمر ہی تھے، مگر نوید کا ان کے گھر آنا جانا زیادہ تھا۔ خط پہنچ گیا۔ اب وقت ایسے تھا کہ جیسے رک گیا ہے۔ 1-2 دن بہت مشکل سے گزارے، وہ بھی کسی کام سے۔ ان کے گھر گیا تو جواب لے آیا۔ اتنا مثبت تو نہیں تھا، مگر اچھا لگا۔ قصہ مختصر کے سلسلہ چڑھ پڑا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا اور اب خط لے کر میں اپنے کزن نوید کو بھیجتا، وہ آگے پہنچا دیتا، اور جب جواب آتا تو وہ مجھ کو پوسٹ کر دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جوابات کا سلسلہ رک گیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی امی کو ان سے بات کرنے پر راضی کیا۔ میری امی سب بہنوں میں بڑی تھیں۔ امی نے ان سے بات کی اور ادھر سے صاف جواب ملا کہ ہم ان کی حیثیت کے نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی دوران میری شادی ملک سے باہر ہو گئی اور وہ اپنے کام کی وجہ سے لاہور شفٹ ہو گئی۔ نوشی کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 10 سال بعد اس سے فون پر رابطہ ہوا اور میں نے اس کو بتایا کہ پاکستان آ رہا ہوں۔
ایک ماہ کے لیے تو اس نے اصرار کیا اس سے ضرور ملوں۔ جب میں پاکستان پہنچا تو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اس سے ملاقات ہوئی، بلکہ میں اس کو گھر ہی لے گیا کہ کچھ دن ہمارے پاس رہو۔ گھر پہنچتے اور شام کو میں اور وہ چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا مجھے آج تک تم نہیں بھولی، تمہاری مسکراہٹ اور شرمانا آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 10 سال پہلے تھا۔ بولی تم کو پاکستان میں کوئی نہیں ملی شادی کے لیے؟ میں نے کہا ملی تو تھی مگر شادی پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کو بتایا تمہارے خط آج بھی میرے پاس ہیں، کاش تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہوتی۔ تو وہ ایک دم چونک گئی اور بولی کون سے خط؟ میں نے اس کو بتایا کیسے میں خط لکھ کر نوید کو بھیجتا تھا اور یہ جواب آتے تھے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بولی تمہارا ایک خط بھی مجھ کو نہیں ملا اور نہ ہی میں نے کبھی جواب لکھا تھا، بلکہ میں تو تمہارا ہر روز انتظار کرتی تھی کہ کب آؤ۔ یہ سن کر مجھ کو خود پر غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ نوید ایسا کیوں کرے گا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ نوید نے ایسا کیوں کیا تو وہ بولی کیونکہ اس نے مجھ کو خود کئی بار خط لکھے اور میں نے جواب دے دیا تھا۔ شاید اس کے دل میں میل ہو کہ اگر اس کو نہیں ملی تو تم کو کیوں۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا اور سردی میں بھی اس کی ہتھیلی سے پسینہ نکل رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا، میری آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں مگر اس کے آنسو اس کے رخسار سے ہوتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ کاش اس وچولے پر اعتماد نہ کیا ہوتا اور وہ بھی ایک خط میں نے خود دیا ہوتا تو آج اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہتے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔